معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت مقصد کائنات، مقصود کائنات، جان عالمین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، شفیع المذنبین، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ میں تشریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور سب سے بڑی خوشی تبارک و تعالی نے ہمیں اور امت محمدیہ میں پیدا۔ حضرات، آپ بخوبی جان رہے ہیں، یہ بتانے کی بات نہیں، آپ خود جان رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ سے بڑی تیزی کے ساتھ جو سفر کر رہا ہے، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کا تعلق کس ذات سے ہے وہ بخوبی آپ جان رہے ہیں۔ لیکن جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ایک عاشق حسین مچلنے لگتا ہے۔ حسین کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو ہے وہ محبت انگڑائیاں لینے لگتی ہے، اور ہم اور آپ پورا مہینہ، بلکہ یہی مہینہ نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ہم امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جو امام حسین کا ذکر کرتا ہے اور جو امام حسین کا ذکر سنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کی یہ 10 تاریخ ہے، آج یوم عاشور ہے، اور یہ مہینہ عظمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر ہمارے اور آپ کے بیچ سے بڑی تیزی سے سفر، اب ان سے ہم فیوز و برکات حاصل کریں، امام حسین کے نام سے ہم ذکر و اذکار کریں، ان کی محفلیں سجائیں، اور امام حسین کے نام سے فاتحہ خوانی کریں، لنگریں بانٹیں، اور امام حسین کے نام سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، تلاوتیں کریں۔
امام حسین یقیناً ہم سے راضی ہوں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو امام حسین ہم سے خوش ہوں گے۔ امام حسین اگر خوش ہوئے تو ہم سے فاطمہ الزہرا بھی خوش ہوں گی، ہم سے مولا علی بھی خوش ہوں گے، اور جب یہ سارے لوگ خوش ہو جائیں گے تو ہم سے اور آپ سے امام حسین کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ اور جب نبی خوش ہو جائیں، نبی راضی ہو جائیں تو عالم بھی خوش ہوگا، اور جس سے پروردگار عالم راضی ہو جائے اس کا ٹھکانہ بھلا اور کہاں ہو سکتا ہے جنت کے علاوہ۔ ایسا انسان، اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ یہ انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کے بیچ امام حسین کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لب حسین کو جس دم نہ چھو سکا پانی، لب حسین کو جس دم نہ چھو سکا پانی، تڑپ کے اپنے ہی قسمت پہ رو پڑا پانی، تڑپ کے اپنے ہی قسمت پہ رو پڑا پانی، کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پانی کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں پانی کے بغیر تڑپ اور ترس کر رہ گئے۔ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ ارے امام حسین کربلا کے میدان میں پانی کے بغیر ترسے نہیں، بلکہ پانی لب حسین کو ترس گیا۔ امام حسین کے لب کو چھونے کے لیے پانی ترس گیا۔ تو کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پانی کو، میرے حسین کے لب کو ترس گیا پانی، میرے حسین کے لب کو ترس گیا پانی، اور حسین آپ کی الفت میں جو رہا پیاسا۔ اللہ اکبر۔ حسین آپ کی الفت میں جو رہا پیاسا، اسے پلائیں گے کوثر کا مصطفیٰ پانی، اسے پلائیں گے کوثر کا مصطفیٰ پانی۔ اور مجھے یقین ہے اور صرف مجھے نہیں، ہر اس شخص کو یقین ہوگا جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہوگی، جو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کر رہے ہوں گے، جو عاشق امام حسین ہوں گے، جو دیوانہ امام حسین ہوں گے، یہ یقین ہوگا۔ مجھے یقین ہے محشر میں رنگ لائے گا، مجھے یقین ہے محشر میں رنگ لائے گا، غم حسین میں آنکھوں سے جو بہا پانی، مجھے یقین ہے محشر میں رنگ لائے گا، غم حسین میں آنکھوں سے جو بہا پانی۔ اور یہی کہا تھا اشارے سے ننھے اصغر نے، یہی کہا تھا اشارے سے ننھے اصغر نے، یہی کہا تھا اشارے سے ننھے اصغر نے، نہیں میں چاہتا نہر فرات کا پانی، نہیں میں چاہتا نہر فرات کا پانی، نہیں میں چاہتا نہر فرات کا پانی۔ اور حسین آپ کے چہرے کا نور جب چمکا، حسین آپ کے چہرے کا نور جب، تو ایک پل میں عدو کا اتر گیا پانی، پل میں عدو کا اتر گیا پانی، لب حسین کو جس دم نہ چھو سکا پانی، تڑپ کے اپنے ہی قسمت پہ رو پڑا پانی، قسمت پہ رو پڑا پانی، کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پانی کو۔ یہ شعر جب میں پڑھتا ہوں، اور جب میں نے پڑھا اس شعر کو، جب میں نے دیکھا اس شعر کو، دل کی کیفیت اور عالم تصور میں نے یہ خود ہی سے اپنے آپ کو میں نے جواب دیا۔ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ امام حسین پانی کو ترس گئے؟ کتنے نادان ہیں وہ لوگ، کتنے بے عقل ہیں وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں امام حسین پانی کے بغیر کربلا کے میدان میں ترس کر رہ گئے۔
لیتے پانی کے لیے، امام حسین کے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ مجھے پانی چاہیے، تو امام حسین اگر دعا کر دیتے تو نہر فرات کیا، رب تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسا دیتا، اور اتنا برستا کہ سارے لوگ جو ہیں پانی سے سیراب ہو جاتے۔ لیکن امام حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ امام حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ پانی کو امام حسین کی ضرورت تھی۔ پانی تڑپ رہا تھا لب امام حسین کے لیے، امام حسین کے ہونٹ کو چھونے کے لیے پانی ترس رہا تھا۔ ارے امام حسین، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین کیوں نہیں پانی کو بلا لیا؟ امام حسین کے پاس اتنی طاقت تھی اور امام حسین کے پاس اتنا پاور تھا، تو امام حسین کیوں نہیں پانی کو بلا لیا؟ لیکن افسوس صد افسوس، میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت دور نہ جائیں، امام حسین پہ انگلی اٹھانے والے آپ وہاں نہ جائیں۔ ارے آپ اجمیر شریف پہنچیں، آپ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ دیکھیں، اجمیر شریف پہنچیں۔ جب غریب نواز اس ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تو وہاں بھی پانی بند کر دیا گیا تھا، وہاں پہ بھی پانی پہ پہرا لگا دیا گیا تھا، لیکن غریب نواز نے اپنے خادم سے، اپنے غلام سے کہا کٹورا لو اور اس پیالے کو لے کر کے جاؤ کراؤ۔ کہا آقا، غریب نواز سے خادم نے کہا کہ آقا پانی پہ پہرا لگا دیا گیا ہے، ہم پانی کیسے لے کر آئیں گے؟ وہاں بادشاہ نے پانی کے ارد گرد لوگوں کو پہرا لگا دیا گیا، وہاں تک پہنچنے کی اجازت نہیں۔ غریب نواز نے کہا نا، اس تالاب تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، انا ساگر کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دور ہی سے یہ کہنا کہ اے انا ساگر، اے پانی، تمہیں غریب نواز نے بلایا ہے، تمہیں عطائے رسول نے بلایا ہے، تمہیں خواجہ ہند الولی نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ خادم لے کر پہنچا، اور جانے کے بعد یہی بات کہا اس نے، اتنا کہنا تھا کہ انا ساگر کا پورا پانی کٹورے میں آ گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ غلام یعنی امام حسین کا بیٹا، امام حسین کے بیٹے کا بیٹا، وہ بھی غلام ہے، جب وہ چاہ لے تو پانی دریا سے آ سکتا ہے، تو کیا امام حسین چاہتے تو نہر فرات سے پانی نہیں آتا؟ ارے نہر فرات ہی اٹھ کر آ جاتا خیمہ حسین کے پاس، نہر فرات خود اٹھ کے آ جاتا، لیکن امام حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ امام حسین نے تو اپنے ذہن و فکر میں یہ بات آپ نے بسا لیا تھا کہ نانا کا جو سبق ہے، نانا نے جو ہمیں پیغام دیا ہے کہ بیٹا وہ دن آئے گا کہ ہمارے ماننے والے ہی تمہیں جو ہے کربلا، تمہیں خاندان والے کو جو ہے وہ شہید کریں گے، خاندان والے کو لوٹ لیں گے، تمہارے خیمے کو اس وقت تم جو ہے صرف صبر کرنا، صبر و استقامت کے دامن کو تھامے رکھنا۔ لیکن امام حسین نے وہ بتا دیا، لیکن اپنے نانا کے پیغام کو اپنے سینے سے بسا لیا، اور آج تاریخ اس بات کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا تھا، جو لوگ شہید کے لیے آئے تھے اور جو لوگ شہید ہو گئے، جو لوگ شہید کیے تھے، وہ لوگ مٹ گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، وہ نیست و نابود ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ اس دنیا سے مٹ گئے۔ لیکن آج بھی امام حسین کا نام لینے والا پوری دنیا میں موجود ہے، پوری دنیا میں امام حسین کا ذکر کرنے والا پوری دنیا میں موجود ہے، آج بھی پوری دنیا میں عاشقان امام حسین موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شہید کیے، یعنی جو لوگ شہید کرنے آئے تھے یزیدیوں کے طرف سے، وہ شہید کرنے کے بعد بھی مر گئے، امام حسین شہید ہونے کے بعد بھی
مسلمانوں، امام حسین کی جب آپ کربلا کی تاریخیں پڑھیں گے، آپ کربلا کے واقعات پڑھیں گے، تو اگر آپ کے دل میں ایمان کی تھوڑی سی بھی روشنی ہوگی، ایمان تھوڑا سا بھی جگمگا رہا ہوگا، ایمان کی جو ہے وہ تھوڑی سی بھی روشنی ہوگی آپ کے دل میں، تو آپ کا دل رو پڑے گا، آپ کا دل کانپ اٹھے گا، جسم پہ جو ہے وہ لرزہ طاری ہو جائے گا، جسم کانپنے لگے گا۔ کربلا کا وہ میدان ہے۔ واقعات کربلا بیان کرنا مقصد یہ ہے صرف کہ آپ دیکھیں کہ کربلا کے بارے میں لوگ جو غلط کے باتیں جو لوگوں کہ ایسا نہیں ہوا تھا، کیسے ہوئی تھی لڑائی، اس لیے ہوئی تھی۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں، امام حسین جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، وہ کربلا کے میدان کی جو جنگ تھی، اس جنگ میں امام حسین دولت کے لیے آپ جنگ نہیں کیے، امام حسین شہرت کے لیے آپ نے جو جنگ نہیں کیا، امام حسین کرسی کے لیے آپ نے جو ہے جنگ نہیں کی، بلکہ امام حسین کے دل میں تو یہ بات تھی ہی نہیں کہ ہمیں جنگ کرنی ہے، ورنہ جنگ کرنے کے ارادے سے امام حسین مدینہ سے نکلے ہوتے تو آپ اپنے ساتھ بچے کو لے کر نہیں جاتے، آپ اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر نہیں جاتے، آپ اپنے ساتھ خواتین کو لے کر نہیں جاتے، آپ اپنے ساتھ بیویوں کو لے کر نہیں جاتے۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے اگر کوئی کہیں لڑنے جاتا ہے، کہیں کسی سے لڑائی ہوتی ہے، اگر کسی سے جنگ کرنے جاتا ہے، کیا وہ اپنے ساتھ بچے کو لے کر جاتا ہے؟ کیا اپنے ساتھ بیویوں کو لے کر جاتا ہے؟ اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہے؟ عورتوں کو لے کر جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر دل میں خواہش ہو، دل میں یہ بات جو ہے اس کے دل میں یہ بات اور یہ ارادہ ہو کہ ہمیں لڑنا ہے، ہمیں جو ہے اس سے جنگ کرنی ہے، تو لوگ عورتوں کو نہیں بلکہ ساز و سامان کے ساتھ جاتے ہیں، ہتھیار لے کر جاتے ہیں، اور طاقتور انسان کو لے کر جاتے ہیں، جوان لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، مرد کو لے کر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بچے کو لے کر جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ کربلا کی تاریخ میں دیکھیں، علی اصغر ہے، کتنی عمر ہے ان کی؟ ابھی 6 ماہ کا بچہ ہے۔ کیا علی اصغر اگر لڑنے کے لیے امام حسین گئے ہوتے تو علی اصغر کو لے کر جاتے؟ علی اصغر کو کس لیے لے گئے تھے؟ لیکن امام حسین کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں تھی، ان کے ذہن و فکر میں یہ بات نہیں تھی۔ امام حسین کسی شہرت کے لیے آپ نے لڑائی نہیں کی تھی، آپ نے جنگ نہیں کیا تھا، بلکہ امام حسین کی جو وہ جنگ تھی وہ صرف کردار کی جنگ تھی، کردار کی لڑائی تھی۔ امام حسین نے یزیدیوں سے کہا تھا، کرسی تم لے لو، حکومت تم لے لو، شہرت تم کما لو، ساری چیزیں کما لو، اگر اتنا شوق ہے سب چیز کمانے کے تو کما لو، لیکن سن لو میری بات صرف یہ ہے کہ تم میرے نانا کے شریعت کو پامال نہیں کر سکتے، میرے نانا کے بنائے ہوئے قانون کو تم جو ہے نست و نابود نہیں کر سکتے، قرآن کی عظمتوں کو مٹا نہیں سکتے، نماز کی جو ہے عظمتوں کو تباہ نہیں کر سکتے، ہمارے نانا کے لائے ہوئے دین کو جو ہے کبھی تم جو ہے نست و نابود کر نہیں سکتے۔ لیکن وہ لوگ جو ہے ان ساری چیزوں کو وہ لوگ کر رہے تھے۔ یزیدیوں کی حرکتیں آپ دیکھیں گے، یزیدی صرف کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کیے یہی تک نہیں، بلکہ یزیدیوں نے یہاں تک کیا کہ مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھ دیے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی میں نمازیں بند کر دی۔ معلوم ہے کون ایسا انسان ہوگا؟ اگر آپ کے گاؤں کی مسجد ہے، اگر کوئی آ کر آپ کی مسجد میں کوئی بے حرمتی کرے، آپ کی مسجد میں مسجد کی عزت کو پامال کرے، تو کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برداشت کر سکتے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہوگا، آپ ایک سچے مسلمان ہوں گے، ایک عاشق رسول ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا خوف آپ کے دل میں ہوگا، تو کبھی آپ اپنی مسجد کی عزت کو پامال کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ان کی عزت کو جو ہے نست و نابود کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن دیکھیں یزیدیوں نے کیا کیا تھا، یزیدیوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے کو بندھوائے، یعنی 3 دن تک گھوڑا بندھا رہا، اس میں پیشاب کرتا رہا، اس میں جو ہے لیب اور جو ہے وہ گوبر ہوتے رہے، وہ سارے جانور جو ہے اس میں پاخانہ کرتے رہے۔ بتائیے ان کی حرکتیں کتنی گندی حرکتیں ہیں۔ بتائیے امام حسین کو ہی شہید نہیں کیا، امام حسین کو تو شہید کیا، یہ تاریخ جو ہے اور یہ واقعات تو سارے لوگ بتاتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ امام حسین کے شہید کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے مدینہ شریف میں 700 صحابہ اکرام کو اس نے قتل کروایا تھا۔ معلوم ہے یہ صرف حکومت کا نشہ تھا اس کے اندر، حکومت کا بھوت سوار تھا اس کے اندر کہ ہمیں حکومت سنبھالنی ہے۔ وہ لوگ جو ہے شراب کو عام کر دیا تھا، زنا کو عام کر دیا تھا، محرمات کے ساتھ نکاح عام کر دیا تھا۔ یہی تک نہیں بلکہ مکہ شریف میں آنے کے بعد وہ جو ہے خانہ کعبہ پر جو ہے وہ پتھر ریزی کی تھی، سنگ ریزیاں کروایا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے غلاف جل گئے، یعنی مطاف میں جو ہے
وہ صرف پتھر ہی پتھر نظر آ رہے تھے۔ بتائیے کتنی گندی حرکت ہے، ان کے ارادے کتنے ناپاک تھے۔ وہ یزید وہ پلید ہے، میں ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، میں اسے کتا بھی کہنا گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ کتا اگر اسے میں کتا کہوں تو ایسا نہ ہو کہ کل میدان محشر میں کتا کہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں، مولا میں کتا ضرور تھا، میں ناپاک ضرور تھا، لیکن میں اہل بیت اطہار کا قاتل نہیں تھا، آل محمد کا قاتل نہیں تھا، امام حسین کا قاتل میں نہیں تھا، لیکن وہ کیا امام حسین کے گھر والوں کو قتل کیا، اور قتل ہی نہیں کیا۔ بتائیے آج کا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو اگر لڑائی بھی ہو، اگر جھگڑا بھی ہو، اگر اور کوئی چیز ایسی ہو، اگر باپ کے ساتھ کوئی معاملات آ جائے، اگر بیٹے کے ساتھ کوئی معاملات آ جائے، تو وہ ننھا سا علی اصغر کا کیا قصور تھا، ان کا کیا گناہ تھا، اس نے کیا خطا کی تھی جو ان کے ساتھ ان ظالموں نے اتنا غلط سلوک کیا، ان کے ساتھ اس طریقے کا رویہ کیا۔ مسلمانوں تاریخ میں ایسے واقعات نظر نہیں آئیں گے۔ کربلا کی وہ دھرتی ہے، کربلا کا وہ میدان ہے جہاں آپ دیکھیں گے تو علی اصغر کی شہادت جب دیکھیں گے تو قسم خدا کی ایک بیٹے کا باپ جو ہے، جس کے پاس بیٹا ہوگا، جس کی اولادیں ہوں گی، جن کے پاس اولادیں سلامت ہوگی، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سارے لوگوں کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ ایک ننھا سا بچہ، آپ دیکھیں آج آپ گاؤں میں سفر کرتے ہیں اور اگر کوئی غیر قوم ہو، اگر کوئی کافر ہو، اور اگر دیکھ لے کہ کوئی مسلمان ماں یا کوئی مسلمان بہن کے ہاتھ میں ننھا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بہت وہ دودھ پیتا بچہ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی مصیبتیں آ جاتی ہے تو وہ جھٹ سے کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ کھڑا ہو کر کہنے لگتا ہے بہن آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مصیبت ہے تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ اگر کوئی پریشانی ہے تو میں آپ کے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے قدم سے قدم ملانے کے۔ مسلمانوں بتاؤ وہ کیسا انسان تھا، وہ کیسا ناپاک انسان تھا جس نے آل محمد کے ساتھ ایسا کیا، جس نے اولاد محمد کے ساتھ ایسا کیا، جس نے اہل بیت کے ساتھ ایسا کیا۔ مسلمانوں آپ کربلا کے واقعات تو بارہا سنے ہوں گے، آپ کربلا تک آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن یہ تو آپ سنے کہ کربلا کے بعد ان کے ہو گئے سارے لوگ جو ہے، سارے لوگوں کو مار، سارے لوگ کٹ گئے، راہ لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کے واقعات آپ جب پڑھیں گے تو قسم خدا کہ آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے گا، اور آپ بالکل رونے لگیں گے، آپ کا دل روئے گا، آپ کے جذبات جو ہے اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کربلا کی تاریخ بڑی دردناک تاریخ ہے، کربلا کے واقعات جو ہیں بڑے دردناک واقعات ہیں۔ معلوم ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد بھی وہ عورتیں جو اہل بیت اطہار کے جو ہے عورتیں تھی، خاتون جو ہے وہ خاتون امام حسین، اور امام حسین کی جو عورتیں تھی ان کے گھر کی جتنی بھی بیویاں تھی، معلوم ہے ان سارے لوگوں کے جسم سے دوپٹے کو چھین لیا گیا تھا۔ بتائیے ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ وہ عورتیں جن کے سر کے بال کو کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، غیر مردوں نے نہیں دیکھا تھا، جن کے یہاں سے پردے کا جو ہے اہتمام بڑی زور اور شور سے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عزت اور پردے کی اہمیت اگر دیکھنی ہو، اگر کسی کو سیکھنا ہو کہ پردے میں عورتیں کس طرح رہتی ہیں، تو امام حسین کے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ لے، وہ ان کی تاریخیں پڑھ لے، وہ ان کے واقعات پڑھ لے، تو پتہ چلے گا کہ پردے میں عورتوں کو کس طرح رہنا چاہیے، ایک عورت کو رہنے کا کس طریقے سے اسلام میں، شریعت میں، اسلام اور شریعت میں زندگی گزارنے کا جو حوصلہ اور جو طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ امام حسین کے گھر کو دیکھیں، گھر کی عورتوں کو دیکھیں، ان لوگوں کے دوپٹے کو چھین لیا گیا، ان لوگوں کے خیمے کو جلا دیا گیا۔ معلوم ہے یہی تک نہیں بلکہ امام حسین کی بیٹی سکینہ کے کان سے بالی جو ہے ان لوگوں نے چھین لیا، اور اس طریقے سے کان سے بالی نکالا کہ علی جو ہے امام حسین کی بیٹی سکینہ کے کان جو ہے کٹ گئے، یہاں تک کہ جب اس نے کہا او ظالموں ہم نبی کے
ہیں, ہماری عزت کرو, ہم اولاد مصطفیٰ ہیں, ہماری عزت کرو, ہم شیر خدا کے گھر والے ہیں, ہماری عزت کرو. جب یہ بات سکینہ نے کہا تو یہاں تک کہ ظالموں نے سکینہ کے گال پہ تماچے لگائے. بتائیے کیا اس کا دل کتنا پتھر دل تھا, کتنا سنگ دل انسان تھا وہ ظالم, اور وہ ظالم و جابر انسان تھا. میں ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا. مسلمانوں, آئیے میں تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھاؤں. کربلا کے بعد کے واقعات دیکھیں, سارا منظر پیش آیا, یہ سارے واقعات ہوئے, ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا, ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے, اور سارے لوگوں نے برداشت کرتا رہا. برداشت کرتے کرتے ان لوگوں نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ شکری نہ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی شکوہ نہ کیا. ایسے لوگ ہیں آل محمد, ایسے لوگ ہیں اولاد محمد, اہل بیت اطہار کے لوگ ایسے ہیں کہ اتنے ظلم و ستم ہونے کے بعد بھی کبھی بارگاہ خداوندی میں شکوہ نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ امام حسین یہی دعا کرتے, مولا ہماری قربانی کو قبول فرما, مولا ہماری قربانی کو قبول فرما, مولا ہماری قربانی کو قبول فرما. اس وقت سے لے کر صبح سے لے کر کے 10ویں محرم کے صبح سے لے کر اس وقت سے لے کر کے جب تک امام حسین شہید نہیں ہو گئے, اخیر وقت تک امام حسین صرف صبر و استقامت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے, ہمیشہ یہی دعا کرتے رہے. کون ایسا باپ ہوگا جس کے نگاہوں کے سامنے جوان بیٹے کو کاٹا جائے, جوان بیٹا شہید ہو جائے, جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو, اور وہ باپ برداشت کر لے؟ آج اگر کسی کے گھر میں جوان بیٹا انتقال ہو جائے, جوان بیٹے کی موت ہو جائے, تو اس کے باپ کو سنبھالنے کے لیے, اس کے باپ کو تسلی دینے کے لیے, اس کے باپ کو دلاسا دینے کے لیے, اس کے باپ کی مدد کے لیے کتنے لوگ رہتے ہیں جو ان کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں, یہاں تک کہ قبرستان تک اس کے باپ کو پکڑ کر لے جایا جاتا ہے. لیکن امام حسین, میں تیرے صبر کو سلام کرتا ہوں, امام حسین تیری جرأت کو سلام, امام حسین تیری ہمت کو سلام, امام حسین تیری عظمت کو سلام, امام حسین تیرے صبر کو سلام. امام حسین کبھی شکوہ نہ کیے, امام حسین صبر پر صبر کرتے رہے, ضبط پر ضبط کرتے رہے, استقامت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ دیا. امام حسین نے کبھی شکوہ نہ کیا, اور امام حسین نے تاریخ آپ دیکھیں, اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایسا علماء اکرام ہو, کوئی ایسے مفتیان اکرام ہو جو یہ کہہ دیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں ایک لمحے کے لیے کبھی یہ دعا کیا ہو کہ پروردگار عالم آسمان سے بارش برسا دے, پروردگار عالم ہمیں پانی کی ضرورت ہے, پروردگار عالم ہمارے ننھے اصغر علی اصغر جو ہے وہ پانی کے بغیر تڑپ رہے ہیں, پانی برسا دے. کبھی امام حسین نے دعا نہیں کیا. امام حسین دعا کیوں کرتے؟ اس لیے کہ خدا رب تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اسی میں تھی, اور مصطفیٰ جان رحمت نے پوری زندگی صرف اور صرف یہی سبق دیا تھا, بیٹا کبھی صبر و استقامت کے دامن کو مت چھوڑنا, بیٹا ہمیشہ صبر کرنا, بیٹا ہمیشہ صبر کرنا, بیٹا ہمیشہ صبر کرنا. اور وہ صبر کرنے کا موقع امتحان گاہ میں صبر کیا جاتا ہے, امتحان گاہ میں شکایت نہیں کی جاتی ہے, امتحان گاہ میں صبر کیا جاتا ہے اور تسلی کی جاتی ہے, دلاسا دیا جاتا ہے. امتحان پہلے جتنی تیاریاں کرنی ہوتی ہے ساری تیاریاں پہلے کی جاتی ہے, اور امام حسین نے ساری تیاریاں مصطفیٰ جان رحمت کے گود میں کیا تھا. آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کے گود میں جو پرورش پائی ہے وہ صرف یہی تیاریاں تھی. آپ کی پیدائش ہی اسی لیے ہوئی تھی کہ آپ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. آپ کربلا کے میدان میں جب آپ شہید ہوں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت زندہ ہوگی, مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے وہ درخت ہے, وہ درخت کے پتے ہرے بھرے ہو جائیں گے, لہلہانے لگیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں لوگ اسلام کو مٹانے آتے ہیں, لوگ اسلام کی عظمتوں کو پامال کرنے آتے ہیں, اسلام کے جو ہے قانون کو بدلنے آتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں کہ خود بدل سکتے ہو, لیکن اس شریعت کے قانون نہیں بدل سکتے, اسلام کا قانون نہیں بدل سکتا, اور اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا, اسلام کبھی جو ہے تباہ و برباد نہیں ہو سکتا. جو تباہ و برباد کرنے آئے گا وہ قوم تباہ و برباد ہو سکتی ہے, وہ انسان تباہ و برباد ہو سکتا ہے, وہ مٹ سکتا ہے, وہ نیست و نابود ہو سکتا ہے, لیکن کبھی شریعت اسلام مٹ نہیں سکتا. اور کیسے مٹے گا؟ اسلام تو اس وقت زندہ ہوا تھا جب علی اصغر کا خون اسلام کے پودے کے جڑ میں جب پڑا تھا علی اصغر کا خون, اسی وقت اسلام ہرا بھرا ہو گیا تھا, اسی وقت اسلام جو ہے اسلام کے پتے لہلہانے لگے تھے, کھلنے لگے تھے, اسلام کے پھول جو ہے وہ کھلنے لگے تھے اور مہکنے لگے تھے. اب لوگ آتے ہیں مٹانے کے لیے, میں کہتا ہوں تم اپنی پرواہ کرو, مسیح اسلام کی پرواہ
پرواہ مت کرو، اس لیے کہ مذہب اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ پوری طاقت لگا دے، پوری قوت لگا دے، پوری اپنے جرأت و ہمت لگا دے، لیکن مذہب اسلام کے جو ہے کبھی مذہب اسلام کو نست و نابود نہیں کر سکتا، مذہب اسلام کی دیوار کی ایک اینٹ کو نہیں ہٹا سکتا ہے۔ مذہب اسلام کی دیوار اسی وقت مضبوط ہو گئی تھی جب علی اصغر کی شہادت ہوئی۔ علی اصغر معلوم ہے اتنا چھوٹا سا بچہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک پتھر دل انسان بھی، آج کے غیر قوم بھی، کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے کسی بچے کے ساتھ۔ اگر کسی کے ساتھ اس کے بچے کے ساتھ جو اتنا چھوٹا بچہ ہو، معصوم بچہ ہو، میں علی اصغر کو معصوم آپ اس معنی میں نہ لیں، اب میں عرفیت میں جو ہے علی اصغر کو معصوم کہہ رہا ہوں، معصوم آپ دوسرے معنی میں علی اصغر کو استعمال نہ کریں، معصوم عرفیت میں کہا جاتا ہوں، کہہ رہا ہوں، اور معصوم علی اصغر کو ان لوگوں نے ستایا اور ان لوگوں نے ایک قطرہ پانی تک نہیں دیا، بلکہ پانی کے بجائے ان ظالموں نے تیر چلا دیے۔ تیر چلانا تھا کہ علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا وہ ان کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تاریخ آپ جب پڑھیں گے مسلمانوں، اگر آپ کا بیٹا ہوگا، اگر آپ کی خاندان کا کوئی فرد ہوگا، معلوم ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا کیا آپ برداشت کریں گے؟ ارے آج کی تاریخ میں اگر بیٹا اسکول سے لیٹ آتا ہے تو ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ کا دل کس طرح بے چین رہتا ہے، لیکن آپ امام حسین کے دل سے پوچھیں، امام حسین کا دل اس دن کیسا امام حسین کے دل پہ بیت رہا ہوگا، کیا گزر رہی ہوگی امام حسین کے دل پہ۔ امام حسین کے سامنے اور امام حسین کے گود میں علی اصغر ہے، اور امام حسین نے پانی کا مطالبہ کیا، لوگوں سے کہا او لوگوں، اے ظالموں، او یزیدیوں، اگر کوئی تمہارے نزدیک، اگر تمہارے نگاہوں کے نزدیک اگر قصوروار ہے، جبکہ امام حسین قصوروار ہرگز ایسا نہیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن امام حسین نے کہا اگر تمہارا کوئی قصوروار ہے، تمہاری نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں، تمہارا ٹارگٹ میں ہوں، تمہیں اگر لڑنا ہے تو مجھ سے لڑنا ہے۔ لیکن یہ ننھا علی اصغر کو دیکھو، یہ دیکھو کیسے پیاس کے مارے زبان باہر نکال رہا ہے، پیاس کے مارے ہاتھ کو کیسے پھیلا رہا ہے اور پیر کو کیسے رگڑ رہا ہے۔ آج 3 دن سے نہ اسے کچھ ملا ہے۔ امام حسین کا یہ بیٹا ہے، اس لیے کہ وہ عورتیں جو امام حسین کے گھر کی عورتیں تھیں، وہ بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے ان کے سینے سے دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، اسی لیے بچہ پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا، پیاس کے مارے جو ہے وہ ہاتھ اور پیر کو جو ہے وہ پھیلا رہا تھا اور پیر کو رگڑ رہا تھا۔ معلوم ہے علی اصغر کی یہ پیاس آپ اگر دیکھیں گے، آپ اگر اپنے دل میں اس پیاس کو اپنے دل میں کچھ دیر کے لیے آپ وقت دیں گے اور سوچیں گے، اپنے دل میں بسائیں گے، تو قسم نہیں جائے گا، آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، آپ رہ نہیں پائیں گے۔ معلوم ہے جب امام حسین نے کہا کہ خدا کے واسطے پانی دے دو، اگر آج ایک قطرہ بھی پانی دے دیا تو کل میدان محشر میں نانا جان سے حوض کوثر دلاؤں گا، نانا جان سے آج ایک قطرہ پانی دے دو۔ معلوم ہے اس میں ان لوگوں نے کیا کہا تھا، یزیدیوں کے قافلے کی طرف سے کیا آواز آئی تھی، کہا تھا حسین تم آج ایک بچے کو لائے ہو، پھر دوسرے کو لاؤ گے، پھر تیسرے کو لاؤ گے، میں کتنے بچوں کو پانی دوں گا، میں پانی نہیں دے سکتا۔ اسی بیچ میں ایک ظالم نے تیر چلایا۔ معلوم ہے اس وقت کربلا کے میدان میں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، تیر 2 طرح کے ہوتے تھے، ایک گھوڑے پہ چلانے والا تیر ہوتا تھا اور ایک انسان چلانے والا تیر ہوتا تھا۔ جو گھوڑے پہ چلانے والا تیر ہوتا تھا وہ تیر بہت زیادہ نوکیلے ہوتے تھے، ان کے نوکیلے وہ تیر زیادہ ہوتے تھے، اس میں دھار زیادہ، وہ تیر بہت تیز ہوتا تھا، اس لیے کہ گھوڑے کا جسم جو ہے اور گھوڑے کی چمڑی جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، انسانوں کے چمڑی کے مقابلے میں بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں نے جو تیر چلایا تھا علی اصغر کے حلقوم پہ جو تیر چلایا تھا، ان کے گلے پہ جو تیر چلایا تھا، وہ انسانوں پہ چلانے والا تیر نہیں تھا بلکہ گھوڑوں پہ چلانے والا تیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گھوڑوں پہ چلانے والا تیر ایک معصوم سا علی اصغر کے گلے پر چلا اور گلے کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، اور امام حسین نے کیا دیکھا کہ بچہ تھوڑی سی سانس لی اور پھر جو ہے اپنی جان جانے آفرین کے حوالے کر دیا۔ امام حسین نے اس تیر کو باہر نکالنے کے بعد جو ہے
خون کے پھوارے باہر نکلے، خون بالکل باہر نکل آیا۔ امام حسین نے اس خون کو لیا، آسمان کی جانب اشارہ کیا، پروردگار اس بار الہ العالمین، تو نے جوان بیٹے کی قربانی بھی قبول کر لی، آج اس علی اصغر کی بھی، اس ننھے سے بچے کی بھی قربانی قبول کر لے۔ میں کہتا ہوں جب علی اصغر شہید ہو گئے، علی اصغر کی شہادت ہوئی، اسی وقت اسلام زندہ ہو گیا، اسی وقت اسلام کے پودا جو ہے، وہ درخت جو ہے ہرا بھرا ہو گیا۔ اب لوگ آتے ہیں مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے، اب لوگ آتے ہیں مذہب اسلام کو جو ہے نیست و نابود کرنے کے لیے، ان کے قانون کو بدلنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں تم اپنے آپ کو سنبھالو، ہوش میں آؤ۔ کیا تم نے تاریخیں نہیں پڑھی؟ کیا تم نے واقعات نہیں پڑھے؟ جب لوگ آئے ہیں مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے، تب تک تو وہ مٹ گئے ہیں، ہی نہیں مٹا مذہب اسلام۔ ارے جب مٹنے والا تھا کربلا کے میدان میں، تب تو مٹا ہی نہیں۔ اب لوگ آتے ہیں مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے۔ میں کہتا ہوش کے ناخن لو، تم کس خیال میں ہو، تم کس فکر میں ہو؟ تمہاری فکر کو کیا کہ تم سوچتی ہو کہ مذہب اسلام کو ہم مٹا دیں گے، مذہب اسلام کے قانون کو نیست و نابود کر دیں گے، مذہب اسلام کو جو ہے تباہ و برباد کر دیں گے؟ ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مذہب اسلام کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین نے پورا خاندان لٹا دیا، امام حسین نے اپنے پورے خاندان والے کو قربان کر دیا، کٹا دیا، اور مذہب اسلام کو زندہ کر دیا، مذہب اسلام کو زندہ کر دیا، اور آج زندہ ہے، اور صبح قیامت تک مذہب اسلام زندہ رہے گا، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مذہب اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام اسی وقت زندہ ہو گیا۔ اب چاہے اپنے برائی کرے یا بیگانے برائی کرے، اپنے جو ہے انگلی اٹھائے یا دوسرے لوگ انگلی اٹھائے، اپنے جو ہے مذہب اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہے یا دوسرے لوگ تباہ و برباد، لیکن کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ خود تباہ و برباد ہو سکتا ہے، وہ خود مٹ سکتا ہے، اس دنیا سے نیست و نابود ہو سکتا ہے، لیکن مذہب اسلام کی دیوار کی ایک اینٹ کو بھی ہلا نہیں سکتا، ایک اینٹ کو بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ وہ مذہب اسلام ہے جس کے ماننے والے ہم ہیں اور آپ ہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، میں تم لوگوں کے بیچ میں نماز کو لایا، میں تمہارے بیچ میں روزے کو، تمہارے اوپر میں نے بہت سارے احسانات کیے، لیکن میں کسی چیز کے بدلے میں اجرت طلب نہیں کیا، کسی چیز کے بدلے میں نے معاوضہ نہیں مانگا۔ اگر میں کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں تو اپنے اہل بیت کی محبت کے بارے میں مطالبہ کرتا ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے پیار کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ معلوم ہے اہل بیت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اہل بیت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک حدیث، ابھی کربلا کے بعد کے واقعات سنانے والے تھے، لیکن انشاءاللہ اگر وقت ملا اور اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو کربلا کے بعد کے واقعات اور شہادت کے بعد کے کچھ باتیں سناؤں گا۔ آئیے میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ معلوم ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو حاضر ہونے کے بعد اس نے آواز آواز دینے کے بعد آواز آئی، کون؟ باہر سے آواز دیا کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں صحابی ہوں۔ اس صحابی رسول کا نام غالباً صحابی رسول کا نام میرے ذہن سے نکل، وہ صحابی رسول جو ہے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب باتیں ہوئی اور باتیں ہونے کے بعد وہ جو ہے اپنے ساری باتیں کر لینے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ جو ہے امام حضرت صحابی رسول دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں باہر تشریف لائے تھے۔ باہر تشریف لانے کے بعد جو ہے یہ سرکار جو ہے کمبل یا چادر اوڑھے ہوئے تھے، اوپر سے آپ جسم پہ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک پہلو میں بھی کوئی موجود ہے اور دوسرے جانب بھی موجود ہے۔ اپنی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ سرکار یہ آپ کے دونوں پہلو میں کیا ہے؟ تو سرکار نے جو ہے اپنے جو ہے کمبل مبارک کو یا چادر مبارک کو ہٹا دیا، اور ہٹانے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ ایک طرف امام حسن موجود ہے، ایک طرف امام حسین موجود ہے، اور حسین موجود ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ منظر دکھانے کے بعد سرکار نے یہ دعا فرمائی،
انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. جب وہ صحابی رسول سے میرے آقا نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ دونوں میرے بیٹی کے بیٹے ہیں, پھر آقا نے یہ دعا فرمایا احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے پروردگار عالم, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اور پروردگار عالم جو دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. معلوم ہے یہ دعا سرکار نے اس زمانے میں کی, آج سے غالباً 1450 سال پہلے سرکار نے فرمائی, لیکن یہ وہ دعا سرکار نے ہمارے لیے بھی فرمائی. جو لوگ امام حسین سے محبت کریں گے, جو لوگ امام حسن سے محبت کریں گے, جو لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے, اللہ اس سے بھی محبت فرمائے گا, اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنائے گا, اللہ اس سے بھی محبت فرمائے گا. آئیے اب میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے چلوں اور 2-3 باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں, اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے اجازت طلب کروں گا, اجازت حاصل کروں گا, آپ اجازت دیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں جب امام حسین اور سارے خاندان والے, ان کے گھر والوں, سارے لوگ شہید ہو گئے, اب وہاں سے ان لوگوں کو لے کر کے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے. معلوم ہے اسی بیچ میں جب وہ لوگ ایک جگہ پہ پہنچے, جہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ لوگ وہاں قیام کیا, وہ لوگ وہاں ٹھہرے, اور ٹھہرنے کے بعد وہاں ایک گرجا گھر تھا, اور اس گرجا گھر میں ایک پادری رہا کرتا تھا. معلوم ان لوگوں نے کیا کیا, جب وہاں ٹھہرا تو ٹھہرنے کے بعد امام حسین کے سر پاک جو ہے امام علی مقام کے سر پاک نیزے پہ تھا, امام حسین کے سر پاک نیزے پہ تھا. اب ان لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے, اس گاڑنے کے بجائے, کہیں رکھنے کے بجائے, اس گرجا گھر کے دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا, اور وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے. جب یہ معاملہ ہوا تو معلوم ہے اس تمام اور جتنے بھی شہداء کرام کے سر مبارک سارے کو وہیں لگا کر کھڑا کر دیا اس دیوار سے, اور وہ سر مبارک سے خون ٹپک رہا تھا, اس سے خون جو ہے وہ نیچے گر رہا تھا. اب لوگوں نے کیا دیکھا کہ اسی گرجا گھر کے دیوار سے جو ہے ایک ہاتھ جو ہے باہر نمودار ہوا, اور اس ہاتھ میں ایک لوہے کا قلم تھا, اور وہ قلم نے یہ شعر لکھا, اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ. یعنی وہ لوگ جو امام حسین کو قتل کیے, یعنی وہ لوگ جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا, کیا وہ لوگ اس خیال میں ہے کہ کل میدان محشر میں اس کی شفاعت ہوگی, کیا ان کے شفاعت کریں گے مصطفیٰ جان رحمت؟ ہرگز نہیں. معلوم ہے کیا منہ دکھائیں گے وہ لوگ میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں, جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا؟ کون امام حسین جس کو مصطفیٰ جان رحمت اپنے کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے؟ وہ امام حسین پیٹھ پہ سوار ہو جانے کے بعد امام حسین کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت نے سجدے کو طویل فرما دیا تھا, سجدے کو لمبا کر دیا تھا. وہ امام حسین جب میرے اور آپ کے آقا جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے, اور جب امام حسین مسجد میں آئے تو جب امام حسین کو آپ نے دیکھا تو آپ نے خطبہ کو بند کر کے آپ نے امام حسین کو گود میں اٹھا لیا. معلوم ہے امام حسین کی وہ فضیلتیں ہیں, وہ عظمتیں ہیں, وہ ساری برکتیں ہیں امام حسین کی ذات والا سے. لیکن آج لوگ امام حسین کے بارے میں غلط لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے پہ تل گئے ہیں. معلوم نہیں یہ لوگ کہاں کس حد تک پہنچ گئے ہیں. میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں, آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. اے لوگوں, اگر لوگ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں پہ نہ آئیں. اگر آپ سنی ہیں, اگر جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں آپ سنی ہیں, اگر آپ کو امام حسین سے محبت ہے, اگر آپ امام حسین سے سچا پیار کرتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کی آئیں. امام حسین کے حوالے سے غلط باتیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور جنگ کربلا کو کربلا کے واقعات کو غلط طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں.
امام حسین کو جو ہے دولت کی ضرورت نہیں تھی. ارے امام حسین کو دولت کی ضرورت کیوں کر رہے گی؟ امام حسین خود تو بہت بڑے مالدار انسان کا نام امام حسین ہے, بہت بڑا مالدار شخص کا نام حسین ہے. وہ خود پہلے سے مالدار تھے اور اس کو شہرت کی کیا ضرورت ہوگی؟ ارے شہرت وہ کیا کریں گے جن کے نانا جان جو ہے اس دنیا میں جب آئے تو آنے کے بعد اس دنیا کے وہ سارے اندھیروں کو مٹائے, اور مٹانے کے بعد اپنے جو ہے وہ قانون بنائے, شریعت مصطفیٰ کو لوگوں تک پہنچائے اور قرآن کو ہمارے تک لا کر دیے, نمازوں کو ہمارے تک لا دیے. آج کون ہے جو نبی کو نہیں جانتے اور نبی کے نواسی امام حسین کو نہیں جانتے؟ ارے شہرت جس کو کوئی نہ جانتا ہو, جس کا نام کوئی کے لیے اپنا کام کریں گے, وہ لوگ حسین کو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی. جو لوگ آپ کے بیچ میں ایسی بات کرتے ہیں ان سے آپ کہیں کیا آپ یہ امام حسین آپ حق تلفی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا امام حسین کا یہ بات آپ سنیں اور سارے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ امام حسین کی تاریخ جب دیکھیں گے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے پیچھے بھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں. ارے آپ بہت سارے آپ اختلافات کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, ان کے پیچھے ہم اختلاف نہیں کریں گے, یہ ہمارا امام کے لائق نہیں ہے. آپ کسی کے پیچھے پڑھ لیں, اس لیے کہ وہ بھی تو وہی قرآن پڑھتا ہے, وہ بھی تو وہی نماز پڑھتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں. یہاں کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ آپ کربلا کے واقعات دیکھیں, آپ کربلا کے منظر کو دیکھیں, آپ کربلا کے میدان میں یزیدی لوگ بھی اسی نماز کو پڑھ رہے تھے جس گھرانے کے لوگ پڑھ رہے تھے. یزید بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے جس قرآن مقدس کی تلاوت امام حسین کے خاندان تھے اور خود امام حسین کرتے تھے. یزید لوگ بھی اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے تھے. امام حسین یعنی جن کے نانا جان امام حسین کے نانا جان جو مصطفیٰ جان رحمت ہیں, اسی کے کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ تھے. کبھی ہرگز نہیں کسی کی لمبی جماعت کو دیکھ کر کے, کسی کی تعداد کو دیکھ کر کے آپ ہرگز جو ہے وہ غلط فہمی میں نہ آئیں, غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور آپ جو راستے کو اختیار نہ کر لیں. امام حسین کے ماننے والے, امام حسین کے عاشقوں, سنو امام حسین کی جماعت دیکھو. امام حسین کے یہاں بھلے کم ہے لیکن وہ جماعت حقیقت میں وہی جماعت ہے, وہ امامت حقیقت میں وہی امامت ہے. ورنہ وہاں کیوں نہیں پڑھ لیے؟ وہ لوگ بھی تو وہی کلمہ پڑھنے والے تھے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں, اسی قرآن مقدس اسی نماز کو پڑھتے ہیں, لیکن ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جو ہے صرف نماز کو پڑھ لینے سے آپ یہ تصور نہ کر لیں کہ وہ بہت اچھا مسلمان ہے. کسی کی قرت دیکھ کر کے آپ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. جب امام حسین نے کربلا میں اس کی جماعت کو ٹھکرا دیا اور اپنی جماعت الگ قائم کی, اور امام حسین کے یہاں جو ہے وہ بھلے کم لوگ تھے لیکن امام حسین کی حقیقت میں اصل جو جماعت تھی وہ امام حسین کی لوگ تھے. کلمہ ضرور پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت ضرور کرتے تھے, نماز وہ ضرور پڑھتے تھے, لیکن شریعت مصطفیٰ کو پامال کر دیے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو جو ہے ان لوگوں نے نیست و نابود کیا تھا. کعبہ کے غلاف کو جلوا دیے اور جو ہے 700 صحابہ اکرام کو ان لوگوں نے قتل کیا اور نبی کے گھرانے والوں کو قتل کیا اور ساتھ ساتھ زنا کو عام کر دیا تھا, محرمات کے ساتھ جو ہے نکاح عام کر دیا تھا. کیا شریعت مصطفیٰ کو پامال نہیں کر رہا تھا؟ امام جو ہے یہ شریعت کو نیست و نابود کرنا رہا ہے. امام حسین نے کہا کہ اے لوگوں, میں ہرگز ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا, ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا جو لوگ میرے نانا کے شریعت کو جو ہے وہ مٹانا چاہ رہا ہو, جن کے ارادے یہ ہو کہ مصطفیٰ کی شریعت مٹ جائے اور وہ لوگ اپنے آپ